ہائے زینب ہے شام، ہائے زینب ہے شام، ہائے زینب ہے شام، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ موضوع کا اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں گفتگو کا، کل ایک بندہ مومن نے، مجھے نہیں پتا اس وقت تشریف رکھتے ہیں یا نہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا آپ نے آیت جو پڑھی ہے اس میں لفظ رد و بدل ہو گیا ہے، الفاظ وہی ہیں لیکن ذرا آگے اور پیچھے ہو گئے، تو آپ تصحیح فرما لیجئے۔ اور 18ویں آیت ہے سورہ حشر کی، ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ آیت اس طرح سے ہے۔ اور بہت شکریہ توجہ کے ساتھ سننے کا اتنے، اور وہ شاید گھبرا بھی رہا ہوں کہ مولانا وہ کیسے بتایا جائے، تو آپ امام معصوم نعوذ باللہ، ہم سب انسان غلطی کرتے ہیں، بہرحال ان کا دوبارہ شکریہ کہ انہوں نے اس غلطی کی نشاندہی فرمائی۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ سورہ حشر کی 18ویں آیت: اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو، خدا کا خیال رکھا کرو، ذرا پرواہ کرو خدا کی۔ اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے۔ اور اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، دوبارہ یہ جملہ دہرایا گیا، اور خدا خبر رکھتا ہے ان تمام چیزوں کی، ان تمام کاموں کی جو اے انسانوں تم انجام دے رہے ہو۔ اور اس آیت کی روشنی میں کہ ہم نے یہ گفتگو اس خمسے کا، یوں کہیے اگر خمسہ اس کو کہا جائے تو اس کا آغاز یوں ہوا تھا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ عالم غیب میں جا رہا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اچھا کام کریں گے ثواب ملے گا، برا کام کریں گے تو مستحق عذاب ہوں گے۔ یہ ہمارے علماء نے، فقہا نے یہ ٹرم ہم کو بتائی ہے کہ اچھا کام کرو گے تو ثواب ملے گا، برا کام کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا، برا کام کرو گے تو مستحق کے سزا ہوگی۔ یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے جو ہمارے علماء نے بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے گناہ کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے، مستحق کے جہنم ہو، اگر توبہ کر لو تو جہنم کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بعد جہنم ابدی ہے۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ توبہ کرو گے، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، تو اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو واضح، ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے حق کو ضائع کر کے کوئی کتنا بڑا ہی متقی ہو جائے بظاہر، لیکن وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ائمہ معصومین، سید الشہداء، اور یہ خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور خود جناب امیر المومنین کے قاتل کے بارے میں جو لفظ آیا ہے رسول خدا کی حدیث میں کہ اشقی الاخرین، اشقی الاخرین یعنی آخری زمانے کا بد نصیب، سنگ دل ترین، بدقسمت ترین شخص کون ہے؟ ابن ملجم کے بارے میں۔ اور مثال کو کس کے ساتھ جوڑا رسالت مآب نے؟
اس شخص کے ساتھ جس نے ناقہ صالح کی قونچوں کو یعنی پیروں کو کاٹا تھا. حضرت صالح نے معجزہ دکھایا تھا, پہاڑ سے الٹی نہیں نکلی تھی, تو اس کو جس نے کاٹا تھا اس کو جوڑا ہے رسول خدا نے. اس شخص کو کہا اشقل اولین, یعنی اگلے زمانے میں, پرانے زمانے کا جو بد نصیب بدبخت ترین شخص تھا, سنگ دل ترین شخص وہ تھا, اور آخری زمانے کا جو سنگ دل ترین شخص ہے وہ ہوگا ابن ملجم. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے عقائد کے لحاظ سے یہ بات بھی واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ کی توبہ خدا قبول کر لے گا. یقیناً خدا کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کی توبہ کو قبول کرے گا, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد توبہ کی توفیق ہی انسان کو نہیں ملتی. اور یہاں سے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جو ہمارے نوجوان سنتے ہیں کہ یزید نے گریہ کیا تھا, مالی والحسین, حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا, یہ صرف اور صرف ایک کھیل تماشا ہے. اگر اس قدر یزید کو خیال تھا امام حسین کے قتل کے بعد اپنے گناہوں پر پشیمانی کا, تو یہ بات امام باقر علیہ السلام کو نہیں پتا تھی کیا؟ زیارت عاشور میں آپ کیوں لعنت کرتے ہیں یزید کے اوپر؟ یا آپ کیوں پڑھتے ہیں عاشور کے دن تک اللہم لعن قتلۃ الحسین؟ اگر اتنا پاک و پاکیزہ ہو گیا تھا اور اگر اتنا ہی اچھا ہو گیا تھا یزید, تو مسجد نبوی میں کئی روز تک گھوڑوں کا استبل کیوں بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کو کیوں برباد کیا گیا؟ جہاں موقع ملا مسلمانوں کو قتل کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسے کہ جو تاریخ میں ان ظالموں نے کھیل تماشا دکھایا ہے, ڈرامہ دکھایا ہے, اپنے چہرے پر ایک ماسک لگایا ہے, اس کو سمجھیے معصومین کی احادیث کے ذریعے. تاریخ صرف آپ کی مدد نہیں کرتی آپ کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کبھی کبھی آیات کا سہارا لینا پڑتا ہے اور احادیث کا. جو گفتگو ہماری چل رہی ہے وہ یہ کہ جو مجھ سے کہا گیا آنے کے بعد کہ زیارات معصومین کی مدد سے ہم گفتگو کریں معصومین کے مقامات پر. اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا سا ایک تمہیدی گفتگو, پریفیس, اس کا ایک فاؤنڈیشن بنائیں ہم, جس کے بعد گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح سن رہے ہیں مجھے ہمت بڑھ رہی کہ میں بات کو ذرا سا خشک کر کے اور مزید گہرائی میں لے کر جاؤں. سوال یہ ہے کہ جب آپ ہمارے جو 13 معصومین ہیں جن کی قبور کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں, جناب سیدہ کی قبر کا علم نہیں ہے لیکن زیارت پڑھنی چاہیے مدینے میں جا کر, اسی ریاض الجنہ کے مقام پر مسجد نبوی میں, تو یہ بہرحال حکم ہے. اب جب ہم زیارت پڑھتے ہیں جا کر تو ہم جو مخاطب کریں تو کس طرح سے مخاطب کریں؟ ظاہری لحاظ سے ائمہ شہید ہو چکے ہیں, ظاہری لحاظ سے دنیا کے قوانین کے مطابق اگر مدینے کی آرکائیو میں جا کر دیکھیں آپ تو وہاں پر ایک شخص تھا, ایک ہستی, ایک ذات تھی نبی کریم کی, وہ 10 ہجری کو دنیا سے چلی گئی. اسی 10 ہجری میں ایک ان کی دختر گرامی جناب سیدہ دنیا سے چلی گئی. ہر امام کی, ہر معصوم کی ایک شہادت کی یا کہیے وفات کی, اس میں سو بحث نہیں ہے. ہمارا عقیدہ شہید ہوئے لیکن تو دنیا سے گزر جانے کی ایک تاریخ ہے. جب آپ معصوم کی خبر پر جا رہے ہیں تو آپ معصوم کی خبر پر جا کے کیا کرتے ہیں؟ اذن دخول کل جس پر گفتگو ہوئی وہ یہ بات ہم کو سمجھا چکا ہے, وہ اذن دخول کہ آپ قبر معصوم کے سامنے جب کھڑے ہوں تو آپ کے ذہن میں جو تصویر ہو معصوم کی شخصیت کی, وہ مردے اور میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے آپ وہاں نہیں کھڑے. یہ واحد قبریں ہیں معصومین کی. ہر مردے کی قبر پر آپ جاتے ہیں, وہ مردہ گھبراہٹ سے نکل جاتا ہے. استأنسوا بکم یا یأنسون بکم وإذا غبتم عنہم استوحشوا. چھٹے امام فرما رہے ہیں جب تم اپنے مردوں کی قبر پر جاتے ہو, ماں باپ جو بھی عزیز اور اقارب ریلیٹیوز ہیں جو مر چکے ہیں, آپ ان کی قبر پر جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون ان کی قبر پر آیا, تو چھٹے امام نے فرمایا کہ جانتے ہیں یہ لوگ, ان کو علم ہوتا ہے. وَيَأْنَسُونَ بِكُمْ, یہ اسی طرح سے خوش ہوتے ہیں, ان کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے تم زندگی میں جاتے تھے تو ان کو اچھا فیل ہوتا تھا, اچھا لگتا تھا, تم گھر میں ملنے گئے ہو, لہٰذا یہ خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمْ اسْتَوْحَشُوا,
جب تم منہ موڑ کر ان سے چلے جاتے ہو اپنے اپنے گھروں کو، قبر پر آپ جا کر بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ایک مخصوص مقدار وقت کی، جب تم دور چلے جاتے ہو تو یہ گھبراتے ہیں. مردہ گھبراتا ہے، مردہ خوش ہوتا ہے. معصوم کی زیارت میں معاملہ برعکس ہے. گھبرائے وہ عالم غیب میں برزخ میں کہ جس کو کوئی نعمت میسر نہ ہو، جو محتاج ہو عالم دنیا کا، کچھ عمل کو بھیجو. آپ نے توجہ کی تو اب 2 منٹ اور لیجیے، آپ اس میں ظاہر ہے آپ کے بارے میں آپ کے سامنے روایت کیا آتی ہے. شب جمعہ جب ہوتی، جو آج کی شب ہے، تو کہا گیا کہ آپ کے مرحومین آپ کے گھر کے دروازوں پر ارواح آتی ہیں ان کی، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کو کچھ دو، بھیجو. تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اس بات کی کہ اگر آپ کے دادا نانا عالم دین تھے، بہت متقی، تو ان کے لیے کچھ مت بھیجیے، آپ ان کے لیے بھیجیے. آپ کا مرج تقلید اگر ہے اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھیے. آپ مرج تقلید کی کبھی زیارت نہیں پڑھتے آ کر، مرج تقلید کی کبھی آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں. جتنی بھی محبت ہو، صدقہ خیرات اس کے لیے کرتے ہیں. ہاں والہانہ عشق ہے، آپ کو محبت ہے، احترام ہے، ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آپ معصوم کی قبر پر جاتے ہیں تو معصوم کی قبر پر جانے کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلامتی. اب یہ سلامتی کا لفظ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. کبھی توفیق ملی تو اس السلام علیکہ یا رسول اللہ کے اوپر گفتگو پیش کروں گا، کوشش کروں گا انہی 2-3 دنوں میں ہو جائے. تو معصوم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے. قبر پر جب آپ اپنے مردوں کی، اموات کی جاتے ہیں، تو جب آپ ان سے دور چلے جاتے ہیں قبرستان سے باہر نکل کے، تو وہ ان پر ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیازمند ہیں، محتاج ہیں، ضرورت ان کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چیزوں کو بھیجتے رہیں. لیکن معصوم کہ جن کے صدقے میں گناہ بخشے جا رہے ہیں، جن کی منزلت یہ ہے کہ آپ ان سے مودت کریں، تو رسول خدا کے سامنے آپ قیامت میں سرخرو ہوں گے. پورے قرآن مجید میں ایک عبادت صرف ایسی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو رسول خدا کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے. نہ نماز کو قرار دیا، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ خمس، کسی چیز کو قرار نہیں دیا. وہ کس کو قرار دیا؟ مودت فی القربہ کو. یعنی رسول خدا کے گھر والوں سے اگر تم نے مودت کی، لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے مودت کرو. تو وہ لوگ کہ جن کی مودت، محبت اس مرحلے پر ہو کہ آپ رسول کے مقروض اور ڈیفالٹر قیامت میں قرار نہ پائیں، تو اس امام رضا علیہ السلام کو آپ کی فاتح اس امام رضا علیہ السلام کو، ان ائمہ بقی کو، اس بی بی سیدہ جناب سیدہ کو آپ کی زیارت کی ضرورت ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے زیارت کا؟ رمضان المبارک میں ایک دعا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی، اور وہ مفاتی میں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ترجمہ اس کا. بالکل ماہ رمضان کی جو مشترکہ دعائیں ہیں، مختصہ اعمال ہیں، کچھ مشترکہ دعائیں. مشترکہ دعاؤں میں دیکھیے گا، مشترکہ مطلب کامن، یعنی جو آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اور اس کے اندر ایک جملہ ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیہ وسعۃ رزق. پروردگار مجھے حج کی زیارت توفیق نصیب فرما. اور پروردگار وہ تمام دعائیں جو ہیں مانگی. اس کے بعد وَلَا تُخْلِنِي مِن تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ. ترجمہ سنیے. اچھا میں پہلے سمجھا دوں آپ کو. اگر آپ میں سے دنیا والے جانا چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، امیر مومنین کی زیارت کے لیے کوئی بھی نہ جائے، حرم خالی ہے، یہی ہوگا نا؟ کامن سینس کی بات ہے. تو کوئی نہ جائے زائر کربلا، دنیا میں سے کوئی نہ جائے، حرم خالی ہوگا. خدام بھی کہ ہم جا رہے ہیں، نستجیر باللہ من ذالک، حرم خالی ہوگا. یہ حرم کبھی خالی نہیں ہوتا، اس حرم میں ملائکہ موجود ہیں. اب آپ دعا کا ڈکشن دیکھیے، جو دعا آپ کو جس چیز کی جانب اشارہ، ولا تخلنی، پروردگار میرے وجود کو خالی مت فرما میرے معصومین کی قبر سے.
اگر آپ معصوم کی زیارت کو نہ گئے تو خالی آپ ہو جائیں گے، ناقص آپ ہو جائیں گے، ڈیفیشنسی آپ میں ہوگی، کرپٹ فائل آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کے اندر ہوگی قلت اور خامی اور نقص اور برائی اور آلودگی، کنٹیمنیشن مجھ میں اور آپ میں ہوگا۔ امام حسین کی قبر خالی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے جملہ بقی کی قبریں خالی ہیں، کوئی جاتا نہیں، چراغ نہیں جلتا، یہ مت سمجھیں ہمارے بچے کے امام صادق کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں کہ مولا کی قبر پہ چراغ نہیں جلتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آل رسول کی شان نہیں تھی کہ امت یہ کرے، یہ امت کے منہ پر تماچا ہے۔ امام صادق کے اوپر نہ کوئی چیز سنور سکتی ہے نہ بگڑ سکتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کے ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ، پہلا مرحلہ یہ کہ پروردگار میرے وجود کو خالی مت فرما، بڑا گرامیٹیکلی بڑی واضح بات ہے یہ، ولا تخلنی، پروردگار مجھے خالی مت فرما۔ اب دیکھیں اس کا آسان ترجمہ یہی میں کر سکتا ہوں، ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ، میرے وجود کو خالی مت فرما، یعنی اگر آپ جائیں گے امام حسین السلام کی قبر پہ تو ایک خانہ ہے آپ کے دل میں مودت کا، مولا حسین کا، وہ بھر جائے گا، بس اب گھر میں آ کے بیٹھ جائیے، نہیں، بقی جائیے، پھر ایک خانہ، اور پھر مشہد جائیے، کاظمین، کربلا، جتنے بھی حقوق رسول اللہ وعدہ ہوں گے۔ اور پرانے اگر آپ کو ادبیات میں ملے گا، فارسی شعرا قصیدہ لکھنے والے، تو امام رضا کو وہ کہتے ہیں قبلہ ہفتم، ساتواں قبلہ۔ تو امام تو آٹھویں، قبلہ ساتواں کیسے ہے؟ پرانے جو قصیدہ لکھنے والے ہیں اس میں قبلہ ہفتم ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایک قبلہ ہے آپ کا مدینہ، ایک ہے کربلا، ایک ہے نجف، ایک ہے سامرہ، ایک ہے کاظمین، اور پھر اس کے بعد مشہد۔ اگر آپ ان کو گنیں خانہ کعبہ کے ساتھ تو ساتواں قبلہ امام ہشتم۔ اب دیکھیں یہ حدیث نہیں بتا رہا میں آپ کو قطعاً، آپ کے مولانا ایک اور گمراہی چھوڑ کے چلے گئے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ اگر آپ ان ہستیوں کے ساتھ جڑیں گے تب خانہ کعبہ سے جڑ پائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنے ہر امام کی معرفت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آیت قرآن فرما رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تمام کے تمام اہل بیت سے مودت رکھو۔ اگر کوئی مخبوط الحواس انسان قلت مطالعہ ہے، کہیں پر یہ کہتا پھرے کہ بھائی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بی بی سکینہ بی بی رقیہ، ان کو چھوڑیے امام حسین۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، جو ہستیاں دائرہ امامت میں ہیں، دائرہ عصمت میں ہیں، اور وہ تمام ہستیاں جن سے امام حسین ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، ان تمام کو آپ کے دائرہ مودت میں آنا چاہیے۔ لہذا زیارت عاشورہ فرما رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم، خدایا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو نے مجھے دو عزتیں دی، ایک عزت تو مجھے یہ دی کہ تو نے مجھے میرے 12 امام 14 معصومین کی معرفت عطا کی، بات ختم ہو گئی۔ معرفت کم یعنی آپ اے ائمہ معصومین، و معرفت اولیائکم، اور آپ کے سچے چاہنے والوں کی معرفت۔ تو 12 امام 14 معصومین کی معرفت تو سمجھ میں آ گئی، یہ اولیاء کون سے ہیں جن کی معرفت مجھ پر رکھنا واجب ہے؟ خبردار سلمان کو کیجول مت لینا، میسا میں تمام کو کیجول مت لینا، حمزہ ابن عبد المطلب کو کیجول مت لینا، ابو طالب علیہ السلام کو بس ٹھیک ہے چچا تھے، آپ نے کیا بحث لگا رکھی، فاطمہ بنت ٹھیک ہے خاتون تھی، آمنہ بنت وہب، حضرت عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، یہ تمام کی تمام ہستیاں جو محبت کا مرکز ہیں 12 امام 14 معصومین کی، ان کی معرفت بھی ساتھ ساتھ ہے 12 امام اور 14 معصومین کی۔ لہذا آپ کے سامنے ثبوت ہے اس بات کا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے، اب میں کہوں گا امام حسین علیہ السلام کیونکہ امام سجاد کا یہ کام ہے، تو امام سجاد نے کیا تو گویا امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور امام معصوم نے کیا تو گویا خدا کے حکم سے ہوا ہے۔ مولا حسین کی زیارت کر کے اب جائیے جلدی سے مولا عباس کی پائے مبارک کی طرف تو آئیے، کچھ لوگوں کی قبریں ہیں وہاں پر، یہ کون ہے؟ یہ سیدہ کی اولاد ہے، کچھ تو ہیں، اکثریت تو اولاد سیدہ نہیں ہے۔ وہ کس جگہ کی بات کر رہا ہوں میں؟ شہداء کربلا کی قبور، یہاں پر کھڑے ہوئیے، بڑے سے بڑے آپ مرجع تقلید ہیں، آیت اللہ ہیں، یہ تو غیر معصوم تھے، میں بھی غیر معصوم، یہ بھی غیر معصوم نہیں، سرکار کھڑے ہو کر پڑھیے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سلام ہو آپ پر خدا کی دین کے مددگار،
اور اس کے بعد انصار رسول اللہ، انصار امیر المومنین، انصار فاطمہ الزہرا، انصار ابی محمد حسن ابن علی المجتبی، یہ جو کربلا کے شہداء ہیں یہ خدا کے مددگار ہیں، جناب سیدہ کے ناصر ہیں، رسول اللہ کے ناصر ہیں، امام حسن کے ناصر ہیں، امام حسین کے ناصر ہیں۔ مدد کی ہے انہوں نے امام حسین کی، لیکن نصرت میں سب کی شامل ہوئے۔ آپ ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ کو زیارت مکمل ہوتی کس کے ذریعے؟ شہداء کربلا کی زیارت وارث آپ کے سامنے۔ لہٰذا جو شروع میں نے آپ کے سامنے بات کہی وہ یہ کہ جب آپ ائمہ کی قبور کے سامنے جاتے ہیں تو کس طرح سے آپ مخاطب کریں۔ اچھا، رمضان کی دعا ذہن میں ہے نا، مجھے خالی مت فرما، کس سے؟ اب لفظ دیکھیے کیا استعمال کیا گیا، المواقف الکریمہ۔ مواقف کہتے ہیں عربی میں جہاں پہ کوئی چیز آ کر رک جائے، ٹھہر جائے۔ گاڑی کو پارک کرتے ہیں نا، پارکنگ کو کہتے ہیں مواقف، یعنی گاڑی آ کے رک گئی یہاں پر۔ وقوف، واقف، مواقف ایک ہی۔ پروردگار یہ وہ ٹھہرنے کی جگہیں ہیں ائمہ کی قبریں جو کریمہ ہیں۔ کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قیمتی، یعنی پریشیس۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ نے سنا ہوگا قرآن کی آیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں قیمتی وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب یہ تقوی، یہ جو کرامت الہی ہے، خوب غور فرمائیے گا، یہ جو خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے کہ جو ہماری بارگاہ میں کریم وہ ہے، اکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو کرامت الہی اور تقوی ساتھ ساتھ چلیں گے۔ غور فرمائیں، واضح ہے نا بات؟ کرامت الہی اور تقوی ساتھ ساتھ چلے گا۔ جب یہ ساتھ ساتھ چلے گا تو کرامت الہی آپ کہاں سے اٹھائیں گے، کہاں سے پک کریں گے، کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ یہ سوال ہے کہ مولانا متقی بن جائیے تو آپ کریم بن جائیں گے۔ تو خدا کبھی کہے گا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کبھی خدا کہے گا دیکھو کرامت وہاں پڑی اٹھا کے لے آؤ۔ تو ضروری نہیں خدا کہے کہ دیکھو وہ تقوی اٹھا کر لے آؤ، خدا کہے گا وہاں جاؤ کرامت لے آؤ، یہاں سے تقوی لاؤ، تقوی لاؤ گے کریم بنائیں گے، کرامت اٹھاؤ گے متقی بنائیں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہٰذا یہ دعا فرما رہی ہے کہ مجھے خالی مت فرما خدا، یا ان جگہوں سے دور مت فرما جو مواقف ہیں، رکنے کی جگہیں ہیں۔ کون سی جگہ؟ جو کریم ہیں، یعنی سید الشہداء کی قبر کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، واحد مقامات ہیں، واحد مقام کائنات میں، یا مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر انسان کھڑے ہو کر گدائی کرے، دست سوال دراز کرے، بھیک مانگے، بھکاری کو، بیگر کو، سوال کرنے والے کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ عزت کہاں ملتی ہے؟ ذریعہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگیے، یہاں ذلت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے۔ لہٰذا مواقف کریمہ ائمہ کی قبور ہیں، مواقف کریمہ ائمہ کے روزے ہیں۔ تو آپ جب جاتے ہیں تو کس طرح سے مخاطب کیا جائے؟ اب یہ زیارت کا جو فلسفہ کہیے، حکمت کہیے، تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ جائیے، کریم مقامات ہیں، کریم مقامات ہیں یہ۔ اچھا، عزت کیجئے ان مقامات کی۔ کس طرح سے؟ یہ دعا میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ہم اگر جائیں، ہم کہیں بس زری چوم کر آ جائیں، ثواب ملے گا آپ کو؟ مودت دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ مودت اگر دل میں ہے تو ثواب ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، معذرت حدیث کہہ رہی ہے، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے قرآن کے قاری ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر لعنت کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو بیچاروں کو قرات نہیں آتی لیکن احترام کرتے ہیں، چوم کے رکھ دے اس کو ثواب ملے گا۔ مسئلہ کہاں پر؟ مسئلہ ہے ادھر کا، دل میں احترام ہے کہ نہیں ہے۔ غدیر کو جس نے مانا اس کو ثواب ملا، اور غدیر کو جس نے مانا وہ جہنم میں بھی گیا۔ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ تمام لوگوں نے کہا بخن بخن، مبارکباد دی۔ اب حارث ابن نعمان فہری آیا، اتر کے ناقے سے آیا، کہا بڑی بدتمیزی کے ساتھ میں آپ کو مخاطب کیا، میں تو بہرحال سمجھانے کے لیے، اے محمد تم نے یہ کہا، ہم نے کر لیا، وہ کہا، کر لیا، سب کچھ کر لیا، یہ خدا کی طرف سے تمہارا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ ابھی تک نمازیں پڑھ رہے تھے وہ قبول ہی نہیں ہوئی، آپ کی سمجھ میں رسالت نہیں آئی، آپ کہیں تمہاری مرضی ہے خدا کی؟ خدا بات کرتا ہے رسول خدا کی زبان مبارک کے ذریعے، تو بعض کے ذہن میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے رسالت کا۔ رسول خدا نے کہا کہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، خدا کا حکم ہے۔
مان لیا نا اس نے, مان رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا خدا کے حکم سے, تو جا رہا ہے, اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر, بٹھا کے آئے کہ جاؤں اپنے اونٹی میں بیٹھ کے کہ خدایا اگر یہ ہو چکا ہے واقعہ اس طرح سے جس طرح سے محمد نے بتایا, فانزل, نازل فرما مجھ پر آسمان سے عذاب. مان رہا ہے غدیر کو لیکن بغض کے ساتھ. آپ مان رہے ہیں غدیر کو لیکن احترام اور تقوی اور پاکیزگی کے ساتھ. تو چیز کو صرف ماننا معیار نہیں ہے, اس کی شرائط کے ساتھ ماننا معیار ہے. لہٰذا روایت میں آپ کیا پڑھتے ہیں, سأل سائل بعذاب واقع, سورہ معارج کے اندر مانگنے والے نے عذاب کا سوال کیا, عذاب مانگا, خدا نے فوراً عذاب دیا, اور وہ آسمان سے پتھر آئے, کس طرح سے کیا ہوا وہ تفصیلات درج ہیں. لہٰذا صرف یہ بات نہیں ہے کہ قرآن سے آیت نازل ہوئی آپ نے مان لیا, کس طرح سے مانا, کس طرح سے سمجھا. لہٰذا جب آپ جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں آئمہ کی قبور کے سامنے, تو یہ جو زیارت ہے اس کا مطلب کیا ہے, مطلب کیوں میں ان الفاظ کے ذریعے زیارت پڑھوں. اور گفتگو کیا چل رہی تھی ہماری کہ کس اسٹیٹس کے ساتھ میں زیارت پہ جاتا ہوں. اگر تمام کی تمام چیزیں میں پڑھوں, دیکھو فضول چیزیں ہیں, یہ دعا زیارت جامع کبیر اہل یاسین بیکار چیزیں, باپ کے ساتھ آ گیا ہوں. تو کبھی کبھی, اب یہ بڑی پیچیدہ گفتگو, کبھی کبھی اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اثر نہیں ہوتا. بہرحال یہ آئمہ کے ڈومین میں قدم نہ رکھوں تو بہتر ہے. میرا کام نہیں ہے کہ کب اثر ہوتا ہے کب نہیں, لیکن روایات سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بتا رہا ہوں. لیکن ایک شخص بڑے خلوص سے جا کر زری کی جالی کو چومے گا, اس کو شاید وہ تحفے ملیں کہ جو لمبی لمبی زیارتیں پڑھنے والوں کو نہ ملیں شاید. میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا ڈومین ہے نہیں, لیکن جو روایت سے سمجھ میں آتا ہے وہ. تو آپ محبت ہے جائیں گے زیارت کر لیں گے, ثواب ملے گا. لیکن اتنی لمبی چوڑی جو زیارتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں الفاظ کے ساتھ, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ کہ دیکھیے, ایک ہے دنیا لیجسلیشن کی, ایک ہے دنیا قانون کی. آج ایک انسان پرائم منسٹر ہے, آپ کل اس کو مخاطب کرتے ہیں یور ایکسیلنسی کہہ کر, کل وہ نیچے اتر آتا ہے اور اس پر خدا نخواستہ کوئی جرم وغیرہ عائد ہو جائے تو وہی پولیس کا کانسٹیبل اس کو ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بنایا تھا, آپ نے اتار دیا. کل پھر بری ہو جائے گا, ناٹ گلٹی, تو پھر وہ دوبارہ سیٹ پہ آ سکتا ہے الیکشن لڑ کے. لیکن یہ جو قبریں جن کے سامنے آپ جا رہے ہیں, میں نے مسلسل عرض کرنا, آپ ان کا کوئی بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں. یہ آپ کی 8ویں امام نے فرمایا اصول کافی میں, والامام کالنجم من اید المتناولین. دیکھو یاد رکھیں, امام رضا علیہ السلام کا جملہ, امام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں رہنے والوں کے ہاتھ ستاروں کے طرف. کیا تمہارے ہاتھ ستاروں تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں. امام کا وجود ایسا ہے. اور پھر امام فرما رہے ہیں اس معنی میں, اس جملے میں, کہ امام کے وجود سے تم جو بھی معجزات دیکھ لو, آخری معجزہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مردے کو زندہ کر دینا. آپ کہیں پہاڑ کو ہلا دینا, کل ہو سکتا ہے سائنس ترقی کر جائے, پہاڑ ہلا لے. زندہ مردہ کو زندہ کرنا یہ بشر کی طاقت سے باہر ہے, یہ بڑا ناممکن ہے. میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے ابھی تک ناممکن ہے. اور جو ڈاکٹر حضرات سے پوچھا میں نے, وہ کہتے ہیں کہ امپلانٹ کرنا یا ٹرانسپلانٹ کرنا برین کا ابھی تک امپاسبل ہے, نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے ابھی تک. آخری معجزہ یہ ہے. کوئی بھی معجزہ امام آپ کو دکھا دے تو یاد رکھیے گا, امام تب بھی وجود, نور جو امام کا آ رہا ہے نا اب تک, وہ ستارے کی طرح دھیما سا ہے. اصل میں جو امام کا علم ہے وہاں تک آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کئی لاکھ, ملینز اور بلینز لائٹ ایئر کے بعد جب آپ پہنچیں گے ستارے کے پاس, تب آپ دیکھیں گے اس میں ٹریلینز, ہماری جو ارتھ پلانٹ ہے, ٹریلینز آف ارتھ پلانٹ اس میں رکھی جا سکتی ہیں, تب بھی ستارے بڑے ہیں. تو آپ کو اتنے چھوٹے سے کیوں لگ رہے ہیں؟ امام اسی مثال سے فائدہ اٹھا کر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. تم دروازہ خیبر اکھاڑتے وقت یہ مت سمجھنا کیا کہنے علی کے, کچھ نہیں کہنے علی کے, کوئی معجزہ ہے امیر المومنین کی ذات کو دیکھتے ہوئے. اگر چھٹے امام مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو کوئی معجزہ ہے, یہ آپ کے لیے بڑا. اگر امام رضا قالین کی طرف ہاتھ لگا کر زندہ کر رہے ہیں تو کوئی معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی معجزات, جتنے بھی علم کے کرشمے, میریکلز تمہارے سامنے آ رہے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ تم نے امام کی پوری پرسنالٹی کو سمجھ لیا ہے. رتی برابر نور ظاہر ہوا ہے تمہارے سامنے.
اس روایت کے مطابق. لہٰذا اچھا میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا مجھے ڈر بھی مسلسل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں نا مسلسل جتنی بھی ہم گفتگو کریں یہ ڈیوائن اسپیکٹ ہے امام کا. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہیومن اسپیکٹ ائمہ کا بیان کروں کہ وہ آپ کی اس سوسائٹی کے لیے ٹینجیبل ہوں, آپ کی سوسائٹی کے سامنے پورٹری ہو سکے اور وہ ڈائجسٹیبل ہو جائے. بچہ یہ کہہ سکتا ہے مولانا یہ ثابت کہاں پر ہوگا؟ میں یہ کہوں گا 8ویں امام کا قول ہے ثابت ہے. میں کسی لیب میں جا کر اس کو ثابت نہیں کر سکتا. ہمت پیدا کیجئے اس اعتراض کو برداشت کرنے کی. اگر آپ سے کوئی آئے اور ہم یہ ممبر سے کہتے ہیں, ہم اس وقت نہیں کہہ رہے کہ اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وہ اسلام آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہ جو آیا تھا. یہ تو آپ کو خوب توجہ کیجیے گا. میں ایک بڑی کریٹیکل اور ایک وائٹل قسم کی بات کہہ رہا ہوں, کروشل. وہ اسلام کون سا تھا؟ آپ اسلام لانے والے سے پوچھئے نا. انی تارکن فیکم الثقلین, 2 گراں قدر بھاری اور پریشیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن, دوسرا اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان کے ساتھ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے آپ بچے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اہل بیت کی احادیث کے ذریعے اپنی فقہ کو چلا رہے ہیں, اپنے عقائد کو چلا رہے ہیں, اپنے شرعی مسائل کو چلا رہے ہیں. حجت آپ کے پاس اہل بیت ہیں, لیکن احادیث کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا اور ہے, چھٹے امام کا وجود و مبارک آنکھوں کے سامنے ہو اور ہے. احادیث کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا اور ہے, 12ویں آقا جب تشریف لے آئیں گے تو مسائل کو حل کرنا اور ہے. اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب 12واں ہمارا آئے گا تو لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید, یہ نیا دین لے کر آ رہا ہے 12واں. خوب توجہ کیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس وقت گمراہ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس وقت دین پر نہیں چل رہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ اور ہیں, وجود امام معصوم اور ہے. سمپٹومیٹک ایک کتاب لکھ دی گئی, اگر سر میں درد ہو رہا ہے دائیں حصے میں اتنی دیر کے لیے سر میں درد ہے, سردیوں میں تو یہ علامت ہے, گرمیوں میں لیفٹ حصے میں درد ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے. ایک کتاب دانت کے درد کے بارے میں, یہ پورا ہال بھر جائے کتابوں سے. آپ کو جو سمٹم ہے, جس حصے میں درد ہو رہا ہے گھٹنے میں, آپ نے ٹیب کیا نی پین اور وہاں پر آ گئی 500 کتابیں, آپ نے کہا گھٹنے میں میرے صبح کو اٹھتے وقت درد ہوتا ہے. یہ بتا رہا ہے نا مشکلات کو تو حل کر رہا ہے. لیکن کیا اسی کی طرح کہ جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں کہ جس نے نی کیپ کے بارے میں اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے, وجود کو, اس انسان کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس کو خدا نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے. کبھی بھی لہذا آپ کو جہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ ان حدیث کے ذریعے, ائمہ نے فرمایا, لیکن وہیں پر آپ زیارت اہل یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ زیارت اہل یاسین میں یہ پڑھتے ہیں فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ. مولا غلط کام وہ ہے جو آپ کو ناراض کرے, سچی اور صحیح اور حق بات وہ ہے جس سے آپ راضی رہیں. والمعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. برا کام وہ جس سے آپ نے روکا, اچھا کام وہ جس کا آپ نے حکم دیا. یعنی جب آپ نے سب کچھ کر لیا تو پھر زیادہ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو اپنے مرجع تقلید کی توسط مسائل کے مطابق چل رہے ہیں. یعنی مولا یا ابن رسول اللہ, یہ میں اس بات کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, معکم. میں یہ جانتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں آپ کے حکم کے مطابق ہے, لیکن میں صرف کام کر کے اعمال اور افعال اور ڈیڈ اور ایکٹس کے ذریعے آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا قبر میں, بلکہ میں چاہتا ہوں میرے دل کی قلبی کیفیت بھی یہ ہو کہ اصل میں آپ کے وجود کی نعمت کا مجھے ادراک اور اندازہ اور علم اور معرفت ہو. لہٰذا غیبت کبریٰ اور ظہور جب ہو جائے گا, یہ دونوں زمانے ایک سے نہیں ہیں. اگرچہ معصوم نے فرمایا دیکھو اذا عرفت امامک, اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا تو ما یضرک, تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, تقدم ھذا الامر ام تاخر, ظہور جلدی ہو یا بعد میں ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. امام کو اپنے پہچانو. یہ ایک الگ گفتگو کے باہر, ہماری گفتگو کہیں اور نکل گئی تو بیچ میں آ گئی تھی, میں نے کہا اس کو بتاؤں. چلیں جلدی سے ہم اسی بات کی طرف کہ پرائم منسٹر کو آپ نے سے مطلب حکومت نے کہا بھائی آپ نے غلط کام کیا ہے. صدر ہے, کوئی بھی عہدیدار ہو, آپ نے بنایا تھا, وہ قانون کے ایک دائرے میں آتا ہے, چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے کسی اسٹیٹ کا گورنر ہو, کمشنر ہو. اس نے دائرے سے باہر قدم رکھا اور پولیس نے آ کر پکڑ لیا, شکایت ہو گئی. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ غیب جس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہو, وہ خود قانون ہے, وہ خود اتھارٹی ہے,
خدا اگر گفتگو کرے گا تو اس کی زبان سے کرے گا، خدا اگر دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے ذریعے دیکھے گا، خدا اگر کسی کو عطا کرے گا تو اس کے ہاتھ کے ذریعے عطا کرے گا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. لہٰذا جب کہا گیا کہ ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، ان کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، ان کی زبان خدا کی زبان ہے، ان کے کان خدا کے کان ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسٹیٹس ہے ہمارے یہاں امامت کا، یہ کیفیت اور حالت ہے. یعنی اگر جناب امیر المومنین آپ کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں آپ کو دیکھ کر، تو آپ سمجھیے کہ خدا جس کا چہرہ نہیں ہے یہ خدا کا چہرہ ہے. لہٰذا اس وقت خدا آپ کی جانب مسکرا کر دیکھ رہا ہے. یہ اس کانسیپٹ کو سمجھیا. لہٰذا طریقہ کیا ہے دنیا کا اور آخرت کا؟ اگر خدا بھی اپنے رسول کو مخاطب کر رہا ہے، نبی کریم کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب، اے رسول، ہم نے تم کو اس طرح سے بنا کر بھیجا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کبھی رسول کہے، کبھی نبی کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین. یہ تمام القابات ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے تو جو ڈیزگنیشنز دیے ہیں، رسول خدا خدا کے سامنے تو عبد ہیں، اس کی مخلوق ہیں. جتنے ہی بلند ترین مقام پر چلے ہیں، رسول خدا خدا کی مخلوق ہیں. لیکن جو خدا رسول خدا کا اتنا احترام کرے کہ ٹائٹلز کے ساتھ مخاطب کرے، تو اب آپ بھی جا کر رسول خدا کو اور ان کی اولاد کو انہی ٹائٹلز کے ذریعے مخاطب کیجئے. یہ ٹائٹلز وہ نہیں ہیں کہ امام رضا کب تک امام رہے تو آپ پکاریں گے، پھر اس کے بعد امام کی امامت کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی، ایکسپائری آ جائے گی، تو اب کیا کریں؟ یہ اسی مقام پر ہیں. لہٰذا یہ ٹائٹلز وہ ٹائٹلز نہیں ہیں جو اسٹیٹ دے اور اسٹیٹ لے لے، بلکہ یہ وہ ٹائٹلز ہیں جو ان کی ریالٹی کی عکاسی کرتے ہیں. آپ کو ان ٹائٹلز کے ذریعے ان کو سمجھنا ہے، آپ کو ان چیزوں کے ذریعے ان کو دیکھنا ہے، اور ان کی حقیقی اور واقعی تصویر آپ کے دل میں آئے. اگر امام رضا السلام کا فرمایا السلام علیکم شمس الشموس، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سلام آپ پر اے امام رضا، آپ سورجوں کے سورج ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کتنے سورج ہیں کائنات میں؟ ارتھ پلانٹ ایک سورج ہے. کون سے سورج ہیں؟ یہ کن سورجوں کی بات ہو رہی ہے؟ سورج آپ کے اور ہمارے 12 ہیں. خوب توجہ کیجئے گا. کیا مطلب؟ یعنی ایک زمانہ تھا جب دنیا نے ہدایت پائی، جس طرح سے اب ایک میٹافورک وے میں گفتگو ہو رہی ہے استعارے کے ذریعے. ایک دفعہ دنیا نے ہدایت پائی جب سورج ڈوب جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا آپ کو، مت کہیے گا لائٹیں ہیں، بہرحال آپ کو تب بھی دن کی روشنی میں ڈھونڈیے گا. جتنی بھی آپ کے فلڈ لائٹس آ جائیں، سرچ لائٹ آ جائیں، آپ کہتے ہیں مولانا دن کی روشنی میں ڈھونڈیے گا، ذرا واضح نظر آئے گا. تو ایک دفعہ سورج چمکا ذات علی ابن ابی طالب کا، حسن مجتبیٰ سید الشہداء. امام رضا علیہ السلام کا ان 12 سورجوں میں ایک عجیب سورج ہے شخصیت امام رضا. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی گہرائی جا کر روایات کے ذریعے سمجھیے. تو آپ کو ان الفاظ کے ذریعے امامت کو سمجھنا ہے، ورنہ اگر آپ ان الفاظ کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ امام کو اپنے برابر لے آئیں گے یا آپ امام کے برابر چلے جائیں گے. جب حارث ہمدانی نے، کون حارث ہمدانی؟ میرے خیال سے میں نے کل یہ حدیث پڑھی ہے، جب یہاں تک جان آ جائے گی تو تم مجھے دیکھو گے، یہ حدیث کل پڑھی ہے. تو اس حارث ہمدانی نے جب آ کر کہا کہ میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں اور میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ نورانیت ہے آپ میں، گفتگو کی. مولانا نے سنا اور اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے. شاید کہا کہ اذن فلا تجارینی ولا تجازینی ولا تمازحنی. دیکھو اگر تم مجھے اس طرح سمجھتے، واقعا یہ جو جرت ہے نا ائمہ میں حق اور انصاف کی، یہ کسی انسان میں کائنات میں نہیں ہے. اب اس کو دیکھیے، میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، آپ اس کو کسی طرح سے ڈائلیوٹ کر کے، شوگر کوٹڈ کر کے اپنے بچوں کو بتائیے اپنی ویو لینتھ کے ساتھ، اور خدا کے لیے ڈمپنگ ٹرک کی طرح لیور کھینچا اور سب ایک دم سے ملبہ الٹ دیا، یہ مت کیجیے. اشربو فی قلوب اولادکم حب علی بن ابی طالب. اپنے بچوں کے دل میں اونڈیلو. اونڈیلو کا ترجمہ بچے کیا سمجھیں گے اب مجھے نہیں پتا. میں نے ابھی آہستہ آہستہ، گلاس ہے جگ ہے، آپ ایک دم سے اس کو 35 ڈگری، پھر اس کے بعد 45، 80 ڈگری، 90 ڈگری، تو آرام آرام سے دیکھتے ہیں. بیٹا گلاس کو دیکھتے ہیں کہیں چھلک نہ جائے. تو اتنا بچے کے دل میں معرفت مت ڈالیے کہ وہ برداشت نہ کر سکے. کیونکہ جب کمیل نے کہا تھا ولست صاحب سرک، کیا میں آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں، کمیل نے مولا علی سے کہا تھا. تو مولا نے کیا جواب دیا؟
ہاں ہو یطفح علیک ما یترشح منی، جب ہمارا ظرف علم لبریز ہوتا ہے نا اور اسپل ہوتا ہے، اوور فلو ہوتا ہے، تم پر کچھ چھینٹے پڑتے ہیں، جس پر چھینٹے پڑتے ہیں وہ کمیل ہے. خوب توجہ کیجیے. ہم بڑا مشکل ہے واقعا جو ہستیاں عرش الہی جن کا مسکن ہے ان کو میں لا کر نیچے بچوں کے لیے ٹینجیبل بناؤں اور ڈائجسٹیبل میں کیسے کروں. اللہ مجھے تو مولا کا لطف ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں، اور مجھے پورا اندازہ ہے کہ اس سوسائٹی کے 10 مشکل ترین مسائل ہیں تربیت کے مسائل. سب سے بڑا آپ کے سامنے جو چیلنجنگ ٹاسک ہے، اپنی اگلی جنریشن کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. خیر اس پر میں کیا گفتگو کروں. لہذا ہم جب بات کر رہے ہیں ان ہستیوں کی تو کس طرح سے بات کریں. اور ایک درود محمد عالم. تو ہمیں ان ہستیوں کو انہی ٹائٹلز کے ساتھ ذریعے مخاطب کرنا ہے کہ ہم سمجھ سکیں یہ ہیں کہاں پر. فائدہ کیا ہوگا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. یہ جو پہلے کانسیپٹ کلیئر کر کے آئیے. اور جو میں نے کہا نا ہمت، جرت، آڈیسٹی جو ہے معصومین میں، ہیومن لیول پر بھی آ کر اتنی ایمانداری نہیں دکھے گی آپ کو کہیں پر بھی. کیا مطلب؟ اب توجہ کیجیے گا، کانسیپٹ کلیئر کر کے آؤ. یہ جو تم ذریعے کے سامنے پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر، یہ بادل ناخواستہ پڑھ رہے تھے. مصیبت ہو گئی ہے، ابا لے آتے ہیں ہمارے ہر سال نجف، پڑھو جلدی سے نکل کے بھاگو جا کر ہوٹل میں آ کے سو جاؤ. اگر تم اس طرح سے پڑھ رہے ہو تو کل یہی زیارت تمہیں دکھائی جائے گی قبر میں. اور اگر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، نور پروردگار عالم یہاں پر خوابیدہ ہے، یہاں پر رسول خدا کی امانتوں کا امانت دار آرام کر رہا ہے، یہاں پر ملائکہ آ کر طواف کرتے ہیں، یہاں ہمارا زمانے کا امام آ کر طواف کرتا ہے، یہاں رسول خدا جناب موسیٰ اور عیسیٰ آتے ہیں زیارت کے لیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے چھٹے امام آ رہے ہیں، تمام انبیاء زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو تم نے یہی بھیجا. ہاں دیکھو، خدا کا نہ تم کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ سنوار سکتے ہو. تم کس طرح سے علی بن ابی طالب کو دیکھتے ہو، جس طرح سے دیکھ رہے ہو نا وہی علی تمہیں کل قبر میں ملے گا. جملہ کیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، حیث و ترانی، جس طرح سے تم نے مجھے دیکھا. لہٰذا یہ حلوے والی ہے سے ہائے ہوتی، جس سے حرم لکھتے ہیں یا حرام لکھتے ہیں. جب اس نے کہا کہ میں آپ کو نورانیت کے ساتھ پہچانتا ہوں، مولانا کا دیکھو میرے ساتھ ساتھ کبھی مت چلنا، ولا تجازینی، مجھے کبھی جزا دینے کی کوشش مت کرنا کہ نہ میں نے یہ کام کیا تم نے مجھے دے دی. علی بن ابی طالب نے تمہارے ساتھ یہ مہربانی کی، فیور دیا، تم نے علی کو اپنے گھر بلا لیا. مثال میں دے رہا ہوں، کہا کہ بڑے اچھے اچھے کھانے کھلا دیے اور کوئی تحفہ دے دیا، پرفیوم عطر دے دیا، پیسے دے دیے کچھ، تو تم نے مجھے جزا دے دی. یہ مت کرنا. ولا تمازحنی، میرے ساتھ کبھی مزاح مت کرنا، مذاق مت کرنا. اچھا میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، یہ سمجھ میں آ گئی بات. مجھے پتا ہے کہ بڑی خوش گفتگو کر رہا ہوں، حوصلے سے سنیے آپ بس. جب یہ بات کہہ دی، اچھا آج تک جناب امیر نے یہ کیوں نہیں کہا؟ پہلا واقعہ ملتا ہے کہ تم مجھے اس طرح مانتے ہو؟ جی اچھا مانتے ہو. میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، ڈیفائن کر رہا ہوں آپ کو، اس ایمبیانس میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو کریٹ ہو رہا ہے اس روایت کے ماحول میں. جیسے ہی کہا کہ میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں، فرمانے لگے 5 چیزیں بتائیں، 3 چیزوں پہ گفتگو کروں گا. مجھ سے مذاق مت کرنا، میرے ساتھ ساتھ مت چلنا، اور کہ مجھے جزا، اور علی نے یہ کیا تھا، ہم نے ریوارڈ دے تو دیا، بس ختم بات ہے. ایونلی مسئلہ، وہ بچے ٹیبل ٹینس کا میچ نہیں ہو رہا کہ لا بال ہو گیا، یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. خبردار. اب یہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ چلیے نہج البلاغہ میں دوسری تصویر، بشریت کا پیراڈاکس ہے علی بن ابی طالب. آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے. ایک پہلو کو سمجھنے جائیں گے، دوسرا پہلو، دوسرے کو یعنی جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے. موسیٰ نے پتھر پر لاٹھی ماری، پانی نکلنے لگا. لاٹھی دریا نیل پر ماری، رستہ بن گیا. اتنا رحیم ہے. اسی نیل میں پیچھے 100 میٹر کے فاصلے فرعون کو ڈبو دیا. خدا سمجھ میں نہیں آتا
امیر المومنین بھی اسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا یہی علی بن ابی طالب. چلیے دوبارہ اب امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں, دیکھو لقد جال فی ظنی, کہ مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ انی احب الاطراء, مجھے لگتا ہے یہ کہ کہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہی, امیر المومنین فرما رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کہ کہیں تم لوگ میرے بارے میں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں خوب بڑا چڑھا کر میرے قصیدے پڑھو تو مجھے اچھا لگتا ہے. انی اکرہو, مجھے ناگوار لگتا ہے. اگر ناگوار لگتے ہیں امیر المومنین کی اپنی تعریفیں, تو یا آپ 13 رجب کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ 18 ذوالحجہ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی عبادتوں میں سے کیوں ہے جناب امیر کی مدح خوانی. اور مولا خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھے ناگوار لگتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں اطراء, اب بڑھا چڑھا کر ایگزیجریشن کے ساتھ میری تعریف کروں. اور خدا کی قسم اگر میں ایسا ہوتا بھی تو جو خدا کی عظمت میرے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں پسند نہیں کرتا کہ تم میری بڑھا چڑھا کر تعریف کرو. اور دیکھو ولا تکلمونی بما یتکلم بہ الجبابرہ, مجھ سے اس طرح سے گفتگو مت کیا کرو جس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کر گفتگو کرتے ہو, ظالم و جابر لوگوں کے سامنے. اور دیکھو ولا تظن بی استثقالا فی حق قیل لی, میرے سامنے آ کر اگر میری ذات میں کوئی اعتراض کا پہلو دیکھتے ہو تو گھبرایا مت کرو, پوری ہمت کے ساتھ آ کر بات کیا کرو. توجہ فرمان. اچھا یہ کہہ دیا جناب امیر نے, وہاں حارث سے کہہ رہے ہیں اسی نہج البلاغہ میں کہ دیکھو میرے برابر مت آنا, مجھ سے مذاق مت کرنا, مجھے کبھی ریوارڈ دینے کی کوشش مت کرنا. یا علی اگر ان جملوں کو دیکھیں تو کچھ اور معنی نکلتا ہے, ان جملوں کو دیکھیں تو کچھ اور معنی نکلتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے حیث تحب, اگر تمہارے دل میں واقع میں ویسا ہوں تو ویسے ہی مجھ سے بات کرو, لیکن منافقت کی بنیاد پر مجھے بادشاہ سمجھ کے میرے سامنے تعریف کر, مجھے کراہیت ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام سلام. مشکل مت سمجھنا اگر میری ذات میں, جناب امیر فرمان, اگر آپ کو جناب امیر المومنین پر کوئی اعتراض ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ ڈارک اسپیکٹ ہے علی کی شخصیت کا, گھبراؤ مت, میرے سامنے آ کر کہو. کیوں سامنے آ کر کہو؟ کیونکہ تم دیکھ رہے ہو ڈارک اسپیکٹ, اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں سمجھاؤں گا وجہ کیا ہے. خوب غور فرمایا آپ نے اس بات کے اوپر. لہٰذا یہ جناب امیر کی شخصیت ایک عجیب انداز سے آپ کو دکھ رہی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو, اب جیسے ہی تم نے اعتراف کر لیا, سیلف کنفیشن, کہ میں آپ کو ایسے سمجھتا ہوں, اب اگر دیکھو ایسے سمجھتے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں. اگر تمہارے دل میں میری شخصیت یہ ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے یہ عقیدہ کہ تم مجھے اس طرح سے سمجھو, اس طرح سے مت سمجھو. لیکن اگر تم مجھے ایک معمولی سا انسان سمجھتے ہو کہ جو نماز روزہ کرتا ہے, اچھا آدمی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, تم مجھ پر اعتراض بھی کر سکتے ہو, میرے بارے میں کچھ بھی تم سوچتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ میری محبت معمولی محبت نہیں ہے. یہ جناب امیر المومنین کی طرف سے میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں آپ کو اپنے الفاظ میں. یہ حدیث ختم ہو گئی. تو دیکھو حیث التوحید, جس طرح سے تم مجھ سے محبت کرو گے قبر میں اسی طرح سے مجھے دیکھو گے. جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو علی بن ابی طالب کو فرمایا اذا بلغت النفس الی ہا ہنا, جب روح نکلنے والی ہے تمہارے بدن سے تم مجھے دیکھو گے. کس طرح سے دیکھو گے؟ مومن بڑی خوشگوار, ڈیلائٹفل, پلیزنٹ وے میں دیکھے گا جناب امیر کو, اور منافق جب دیکھے گا تو اس طرح سے دیکھے گا کہ اس کے دل پر خوف کی ایک حالت طاری ہوگی, گھبرا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجود علی بن ابی طالب ایک نہیں ہے, دو ہیں. ایک علی وہ جسے خدا نے خلق کیا, حضور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بعد میں اعتراض نہ کرے. ایک وہ جسے خدا نے خلق کیا, فاطمہ بنت اسد کا سپوت. ایک وہ ہے جس کو آپ کے ڈیزائرز اور انٹینشنز خلق کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں محبت کرتا ہوں علی بن ابی طالب سے اور خدا کا خلیفہ مانتا ہوں, علی بن ابی طالب کی محبت کو ایمان کی بنیاد مانتا ہوں, علی بن ابی طالب کے وجود کو طہارتوں کا مرکز مانتا ہوں, 11 اماموں کا پدر مانتا ہوں, اسد اللہ غالب مانتا ہوں, قسیم النار والجنہ مانتا ہوں, تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, دیکھو جو تم نے اپنی روح میں اونڈیلا کل وہی نظر آئے گا. تم نے علی بن ابی طالب کی نورانیت کو اپنے دل میں رکھا, مرتے وقت پلیزنٹ فل, ڈیلائٹ فل طریقے سے علی نظر آئیں گے. اور اگر تم نے علی بن ابی طالب کے بارے میں اپنے دل میں گھناؤنے خیالات رکھے, بغض رکھا,
تو دیکھو بغض کی صورت میں علی بن ابی طالب اس طرح سے نظر آئے گا کہ تمہیں خوف ہوگا، گھبراؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے، وہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر برزخ کے سفر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. برزخ میں جب مومن جائے گا، پہلا تحفہ کیا ملے گا؟ زیارت علی بن ابی طالب. کیونکہ اے مومن، تو نے پوری زندگی اپنے صبح و شام، زندگی، نوکری، بزنس، ٹریڈ، جتنی مشکلات ہوئیں وہ اس کا بہت بڑا حصہ، بچوں نے لیکن بہت بڑا چنک، بہت بڑی پرسنٹیج، اس کی بہت بڑا پارٹ، پورشن، ایک سائزبل اماؤنٹ تمہاری مشکلات تھی علی بن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے. تم نے اس محبت کو نہیں چھوڑا، علی کی محبت کو گلے سے لگا کر رکھا. اب تم آ رہے ہو برزخ میں، اب علی تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ سب سے پہلا تحفہ جو علی دیں گے تمہیں، اپنے وجود کی زیارت عطا فرمائیں گے. اور تم نے علی بن ابی طالب کو برائی کے ساتھ دل میں رکھا، نفرت کی. تمہارا قصور ہے نا بھائی، ہمارا تھوڑی ہے. خدا کہے گا تم نے اس طرح سے رکھا، لہٰذا خوفناک حالت میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. اس اسٹیٹس کے ساتھ پکارا جائے، کیونکہ یہ اسٹیٹس صرف الفاظ نہیں ہے. جب آپ سید الشہداء کے بارے میں فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بعبارت دیگر، ان ادر ورڈز، کہ آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا؟ جناب عیسیٰ جناب مریم کے بیٹے ہیں، جناب یحییٰ جناب زکریا کے بیٹے ہیں، حابیل جناب آدم کے بیٹے ہیں، جناب نوح کی نسل سے جناب یافس اور سام ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور یعقوب اور یونس اور یوسف. اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نا، اس کے اندر بات یہ ہے کہ رسول خدا کا تو کوئی بیٹا تھا نہیں، ان کی تو ایک بیٹی تھی. تو آپ کیسے حسین ابن علی کو نواسے تھے؟ دنیا کے کسی کلچر میں نواسے کو بیٹا نہیں کہا جاتا. تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہ یہ بیٹے نہیں تھے. اب اس کو جوڑیے انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ، یعنی رسول خدا کو جو تحفہ دے کر خدا یہ کہے اب مزید نمازیں پڑھو. اس کا مطلب ہے اس تحفے کی قدر و قیمت کیا ہوگی جب آپ یہ کہنا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یعنی ذات رسول اللہ کی نورانیت، ذات رسول خدا کی پاکیزگی آپ کو دکھے گی حسین ابن علی میں. جب آپ کہہ رہے ہیں وطر الموتور، اس کا اپنا معنی ہے. سار اللہ ابن سارا، اس کا ایک الگ معنی ہے. تمام کے تمام ٹائٹلز کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں. ذرا درود پڑھیں محمد عالم محمد. جو آج میں نے آپ کو یہ سب باتیں کی، زحمت دی اتنی. اب چلیے 27 رجب کی جو زیارت ہے جناب امیر المؤمنین کی، جو آپ کو پڑھنی ہے روضہ منورہ کے پاس جا کر. عجیب بات یہ ہے کہ 27 رجب کو جو واقعہ ہوا، اس کا لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، جناب امیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ 27 کو پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ پر. تو آپ مدینے جائیے، مولا آپ کے ائمہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ نجف آؤ؟ تو سرکار میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، وقت کم رہ گیا. تو جب بھی کسی جگہ جانا ہوتا ہے دروازے سے ہی جاتے ہیں اس کے. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تو وہاں جائیے. اب وہاں جانے کے بعد اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جناب امیر المومنین کے سلسلے میں. ائمہ سے جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اور سملر کوسچنس، وہی سوال ہوتا تھا کہ جو جناب امیر سے کیا گیا اور مولا نے جواب دیا، تو ائمہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چھٹے امام خود جواب دے دیں. فرماتے تھے کہ یہ سوال ہمارے دادا امیر المومنین سے کیا گیا، انہوں نے یہ جواب دیا. یعنی ائمہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے جناب امیر کے نام کو زندہ کرنے کا. اور امام ہادی کو جب متوکل نے بلایا 232 ہجری میں 232 میں، تو جب آپ مدینے سے چلے کوفے پہنچے، نجف میں رکے، اور وہاں پر امیر المومنین کی قبر پر زیارت پڑی ہے غدیر کے دن امام علی نقی علیہ السلام نے. اور وہ زیارت ہے زیارت غدیریہ. اس زیارت کے اندر جناب امیر المومنین کے جتنے بھی ٹائٹلز آ سکتے تھے، جتنی بھی ہسٹری تھی،
جتنے بھی واقعات تھے جو اس مختصر زیارت میں جناب امام علی نقی علیہ السلام بیان فرما سکتے تھے، ان تمام کے تمام واقعات پر امام علی نقی علیہ السلام نے وہاں گفتگو فرمائی ہے، اور جو جناب اور اس کے اندر کوئی 40-50 سے زیادہ آیات کا ذکر کیا ہے اپنے دادا کے سلسلے میں، اور اس کے بعد وہ شخص کہ جو خود نور الہی ہے امام علی نقی فرمانے جناب امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہ انک نور لا یطفا و نورک لا یطفا، اے امیر المومنین، اے دادا، آپ وہ نور ہیں جو کبھی نہیں بجھے گا۔ یہ کبھی نہیں کی ویلیڈیٹی کہاں تک ہے؟ جناب امیر تو 40 ہجری میں چلے گئے دنیا سے، اس کی ویلیڈیٹی ہے کہاں تک؟ یعنی کبھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون تک جنت میں چلے گئے، مت سمجھیے گا جناب امیر کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی کا مطلب جب تک وقت ہے اور جب تک ہم فیہا خالدون ہے، یہ نور اپنے مقام پر رہے گا۔ جنت کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں کے باوجود نور ہے ابو علی ابن ابی طالب، وہ نور ہے جو کبھی نہیں بجھے گا۔ اب 27 رجب کو جب آپ جائیے گا اور وہاں پر، تو علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب امیر المومنین کی زیارت کو جائیے، 27 رجب کو پہلی وحی آئی ہے، جبرائیل نازل ہوئے وحی لے کر، تو آپ جناب امیر کے پاس کیوں جانے زیارت کے لیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائے ندبہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا چلے گئے تو اب آپ کس انسان کے وجود میں دیکھیں گے کہ رسول کیسے تھے؟ مانو قرآن تو موجود ہے، قرآن کی آیتیں تو معذرت کے ساتھ بولتی نہیں ہیں۔ میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھوں، قرآن کی آیت لے آؤں، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، قرآن کی آیت لے آئیں۔ جو جتنے گلے کاٹے جا رہے ہیں دنیا میں اسلام کے نام پر، آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹیررزم ہے، یہ سب قرآن کے نام پر تو ہو رہا ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کے گلے کاٹیں، لوگوں سے زندگیوں کو چھینیں یا زندگیاں دیں۔ قرآن آیا کس لیے تھا؟ اور ہر شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کہیں تو کوئی چیز مسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے وارث قرآن، وہ ہے صاحب قرآن۔ کون ہے کہ جو قرآن کے صحیح معنی کے مطابق قرآن کو امپلیمنٹیشن کرے گا قرآن کا سوسائٹی میں؟ لہٰذا دعا ندبہ کے جملے کو سنیا، وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِي لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي، اے علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد، رسول خدا فرما رہے ہیں اگر تم میرے بعد نہ ہوتے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ مومن ہے کون۔ کیسے؟ ہر شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہر شخص قرآن پڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ آسان بات نہیں ہے۔ امیر المومنین خوارج کے بارے میں فرمایا انا فقعت عین الفتنہ، فتنے کی آنکھ میں نے پھوڑی ہے۔ ولم یکن لیشتری احد، اور کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ کہ خوارج کا مقابلہ کر سکے، جن کی زبانیں رات کو تہجد کے وقت قرآن پڑھیں اور جن کی پیشانیوں پہ گٹے پڑے ہوں سجدے کے، اور اس کے بعد کمزور خواتین کو وہ قتل کریں، پریگننٹ خواتین کو وہ قتل کریں، اس جرم میں کہ تمہارا ہم سے تھاٹس نہیں ملتے، تم حیوان ہو انسان ہو، تمہیں حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے فتنے کا سر کو کچلا اور میرے علاوہ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ تم لوگ پیشانی پر گٹا دیکھ کر مروب ہو جاتے، نماز تہجد دیکھ کر مروب ہو جاتے، ان کے قرآن کی تلاوتوں کو دیکھ کر امپریس ہو جاتے، لیکن علی بن ابی طالب ایمان کا معیار نہیں ہے، کل ایمان ہے۔ مجھے لہٰذا اب آپ اس بات کو دیکھیں، میں جلدی سے وقت باہر نکلا جا رہا ہے، بس آخری ٹکڑا ہے 27 رجب کی زیارت کا، اور ایک ایک لفظ ایسا کہ جس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ پروردگار سلام ہے 27 رجب امیر المومنین کی زیارت، سلام ہے اس علی بن ابی طالب پر۔ کس علی بن ابی طالب پر؟ کہ جعلتہ المواسی لہ بنفسہ، کہ جس نے رسول کی جان کے ساتھ مواسات کیا اپنا۔ اس کا مطلب کیا؟ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ اس طرح سے، مواسات کا مطلب کیا ہے؟ مواسات کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ جاتے ہیں کسی کی کنڈولنس کے لیے،
تعزیت کے لیے 2 4 5 منٹ آدھا گھنٹہ رکے, اس کا دل ٹھہر جاتا ہے. ایک دفعہ یہ پاسبل ہے, ہائپوتھیٹیکلی بات کروں میں, کہ آپ کسی کے پاس جائیں غم دیدہ ستم دیدہ کے پاس اور کہیں کہ 35% آپ کا غم میں لے لیتا ہوں. کنڈولنس یعنی تعزیت, تسلیت. مواسات یعنی اس کے غم کے بوجھ کو ڈیوائڈ کر لینا لٹرل میننگز میں. یہ ہوگا کیسے مجھے خود نہیں پتا, ہوا کیسے. اس کا میں مثال دوں آپ کو اس کی. حضرت ابو الفضل عباس کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے امام حسین کی نسبت, کہ حضرت عباس کی کیفیت یہ تھی کہ مواسات فرماتے تھے حسین ابن علی کو. یعنی کیا مطلب, حسین ابن علی جب بھی عباس کو دیکھتے تھے تو غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا. المواسی لہو بنفسہ, کبھی کوئی شخص پریشان ہے, یوٹیلیٹی بلز, بچوں کے اسکول کی فیس ادا نہیں کر پا رہا, آپ نے کہا کہ دیکھیے ہو جائے گا انشاءاللہ, گھبرائیے مت, میں بھی دعا کر رہا ہوں, اس کا دل تھم جائے گا. لیکن آپ کے الفاظ اس کے لیے نوٹ اور وہ پیسہ اور فنڈ نہیں بنیں گے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کتنے پیسے, وہ کہے گا $1000 بچوں کی فیس ہے, نہیں بھر سکتا. آپ یہ $800 لے لیجیے, اب اس کی پریشانی رہے گی $200 کی. تو یہاں پر آپ نے لٹرل میننگز میں اس کے بوجھ کو بانٹ لیا. ایک دفعہ ایک شخص 50 کلو بوری لے کر جا رہا ہے, آپ کہیں تھکیے مت, میں آپ کے ساتھ ہوں, خدا آپ کو دیکھیے بڑا ثواب ہے, اور یہ عزاداروں کے لیے کھانا پکے گا. دیکھیے امام حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کتنے کلو کی بوری ہے, 50 کی, دیکھیے 50 ہم کو 25 ہم کو دے دیجیے. آپ نے لٹرلی اس کے کندھے سے بوجھ کو کم کر دیا. فیل کر رہا ہے وہ, فیلنگس ایموشنز دونوں جگہ پر تبدیل ہو رہے ہیں. ایک جگہ پر واقعاً آپ نے اس کے لیے کیا کیا, بوجھ کو کم کر دیا. مواسات یعنی کوئی ایسا کام کیجئے کہ جس سے آپ کے مد مقابل جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کے دل کا بوجھ کم ہو جائے. امیر المومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے المواسی لہو بنفسہ, کس طرح سے رسول خدا کے غم کا بوجھ ہلکا کیا رسول خدا کے جناب امیر نے, بنفسہ, اپنی جان کی بازی لگا کر. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مثال, عمرو بن عبد الود آیا ہے خندق کو پھلانگ کر, ٹرینچ کھودی ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے گا, آپ کے 10ویں امام نے امیر المومنین کی جنگوں کا ذکر کیا. بچوں کو امیر المومنین کی جنگوں کے بارے میں بتائیے, گھبرائیے مت, ڈریے مت, بتائیے. اور جنگ بری ہے اس وقت کہ جب انسان اپریسڈ کرے جا کر کسی کو, وائلیٹ کرے. جنگ اچھی ہے اگر آپ غلط انسان کو اس کی جگہ پر کان مروڑ کے بٹھا دیں. تو جنگ اٹ سیلف کوئی انڈیپینڈنٹلی آپ نہیں دیکھ سکتے. جنگ سبجیکٹیولی بری, آبجیکٹیولی بری نہیں ہے, سبجیکٹیولی بری ہے کہ آپ کس سبجیکٹ کی بنیاد پر جنگ کر رہے ہیں. جنگ ورنہ کبھی بشر کے لیے اچھا پولیس اسٹیشن بند کر دیجئے صاحب, بڑا اچھا ملک ہے, نہیں, پولیس اسٹیشن رہنا چاہیے تاکہ چور اچکے بد کردار لوگ ڈرتے رہیں. تو حوالات کیا اچھے ہیں, قید خانہ اچھا ہے, اچھا تو نہیں ہے قید خانہ, آپ نے کسی کو بند کر دیا, لیکن وہ شخص جو سوسائٹی کو نقصان دے رہا ہے اس کو آپ بند کیجئے. کبھی لائف امپریزمنٹ کرتے ہیں آپ, 25 سال کے لیے آپ اندر چلے جاؤ میاں تم, اب تو تمہاری لاش ہی باہر نکلے گی, بیچارہ انسان, نہ یہ سوسائٹی میں آئے گا. لہٰذا جناب امیر عمرو بن عبد الود خندق پھلانگ کے آیا. اب رسول خدا موجود ہیں, کس کو بھیجے, رسول خدا سوچ رہے ہیں کس کو بھیجوں, کس سے کہیں. ایک نوجوان اٹھتا ہے 3 دفعہ. کون؟ وہ نوجوان کہ جو 25-26 سال کا ہے, 25-26 سال کا نوجوان. یہ نوجوان کون ہے؟ شب ہجرت بستر پہ بھی سویا ہے, جنگ بدر میں اسی نے بچایا, احد میں اسی نے بچایا. 17-18 سال تک رسول خدا اسی نوجوان کے باپ کے گھر کے دسترخوان پر کھانا کھاتے رہے, اسی نوجوان کی ماں نے روٹیاں پکا پکا کھلایا. اور اسی نوجوان کی ماں کا کردار یہ ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ بنت اسد کے دفن کے وقت فرمایا قد ماتت, آج هذه المرأة التي ولدتنی, یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. چچی کے بارے میں فرمایا مجھے پیدا کیا ہے. کس نے پوچھا یا رسول اللہ, کہا کہ دیکھو اب بھی میرا, تم کس کو ماں کہتے ہو جو خود بھوکی, یہ میرے الفاظ ہیں, حدیث میں ہیں لیکن میں اپنے الفاظ شامل کر, آپ کس کو ماں کہتے ہیں؟ بھوکی رہتی ہے ہم کو کھانا دیتی ہے, خود اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہم کو دیتی ہے, خود سکون کی جگہ پہ نہیں سوتی بچوں کو سلاتی ہے. فرمایا یہی یہ خاتون کرتی تھی, تعرین و تقسیم. آپ کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے اچھے گرمی سردی کے, آپ مجھے لباس بنا کے دیتی تھی. آپ خود بھوکی سوتی تھی, مجھے کھانا دیتی تھی.
آپ خود تکلیف میں رہتی تھیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں، تو جب یہ خاتون ایسی ہے تو میں اس کو ماں نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اور کائنات میں 3 خواتین ایسی ہیں جن کو یہ فضیلت نہیں ملی. ایک خاتون وہ جس کے لیے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک خاتون وہ کہ جس کے وجود کے ذریعے سیدہ نساء عالمین خدا نے رسول خدا کو عطا کی، اور ایک خاتون وہ کہ جس کی قبر میں لیٹے اور کفن دیا. کفن کی الگ تفصیل ہے، یہ جو آپ سنتے ہیں اپنے لباس کا کفن دیا، یہ نامکمل روایت ہے. اصول کافی میں شیخ کولانی نے اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر بات کی فاطمہ بنت اسد کے لیے. اچھا خیر، ہم دوبارہ دور نہ ہو جائیں. المواصل، رسول خدا پریشان بیٹھے بقول میرے، روایت میں نہیں، میں سمجھا رہا ہوں کس کو بھیجیں. بدر میں علی کو بھیجا حمزہ کے ساتھ، اور اپنے ایک اور چچا زادہ بھائی عبیدہ کو، جناب عبد المطلب کے پوتے کو. احد میں کس نے تلوار چلائی؟ جناب امیر المومنین نے. اب کتنی تلوار چلائی مجھے نہیں پتا، مولانا 50 زخم تھے 75 مجھے نہیں پتا. تلوار ایسی چلائی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پر نازل کیا، اب یہ تلوار جا کر علی کو دو. اور وہ علی کو وہ بادشاہی ملی احد کے دن کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی آپ ہر بادشاہت، ہر ٹیریٹری، ہر راجدھانی، ہر ملک کو علی سے چھین سکتے ہیں، مملکت لا فتح کو علی سے نہیں چھین سکتے. لہذا ایک المواسی لہو بنفسہ. اور اس کے بعد اگلا جملہ جو فرمایا وَجَعَلْتَهُ وِقَایَةً لِمُحْجَتِهِ. اے پروردگار تو نے علی کو قرار دیا، علی کے اندر ایک خصوصیت، ایک کوالٹی، ایک ورچو تو نے قرار دیا علی بن ابی طالب کے درمیان فضیلت اور منزلت کا. وہ کیا ہے؟ وقایتاً لمحجتہ، رسول خدا کے خون کو بہنے سے اگر کسی نے بچایا تو وہ علی کی ذات تھی. اب میں ایک جملہ کہوں، کتنی دفعہ بچایا؟ ایک دفعہ شب ہجرت سوئے بستر پہ، ایک دفعہ بدر میں، ایک دفعہ احد میں. تو بالکل بغیر کسی شک و تردید کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار چلائی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں، روایت ہے کہ مجھ پر اتنے زخم لگے کہ میں گرتا تھا اور دوبارہ کھڑا ہو کر جنگ کرتا تھا. یہ اس پہ بہرحال میں گفتگو نہیں کروں گا، یہ 3 مقام پر. اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. جناب امیر کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں تاریخ میں، نہ نمازوں کا ذکر، نہ صدقات، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، 3 انسیڈنٹ، ہجرت کی رات، بدر، احد، یہ 3 انسیڈنٹ تو مانتے ہیں نا تاریخ میں. اچھا، پہلا سوال، ہجرت کی رات کے بعد قرآن اترا کہ نہیں اترا رسول خدا پر؟ اترا. بدر کے بعد قرآن اترا رسول خدا پر کہ نہیں اترا؟ احد میں جو جان بچائی رسول خدا کی اس کے بعد اترا کہ نہیں اترا؟ اترا. میں آپ سے سوال کروں، 3 دفعہ انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ رسول خدا شہید ہو جاتے، بچایا علی نے. جب علی نے بچایا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر رسول خدا ہجرت کی رات شہید ہو جاتے تو یہ پہلا رسول تو نہیں ہوتا جو شہید ہوا. خدا کہتا بھائی دیکھو 200-250 آیتیں اتریں بس کافی ہے اتنا، رسول اب تم شہید ہو جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. تو رسول کو کس نے بچایا؟ علی نے. تو اب ہجرت کی رات کے بعد جتنا قرآن بھی اترا اس میں علی کا کچھ حصہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی نماز قضا ہو رہی تھی، آپ پریشان تھے، پانی نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، قبلہ، تینوں چیزیں. ایک صاحب نے کہا یہ لیجیے پانی کی بوتل. وضو کیا کروں؟ یہ میرے گھر کے صحن میں آ کے کر لیجیے. قبلہ، یہ قبلہ اس طرف ہے سرکار. تو سجدہ یہ رہی، جا نماز یہ رہی. اب خدا اس شخص کو آپ کی نماز میں سے رتی برابر ثواب نہ دے تو یہ خدا رحیم و کریم ہے؟ خدا کا انصاف ہے کچھ؟ سرکار دنیا کی حکومتیں کہتی ہیں اگر آپ فلنتھروپسٹ ہیں، اگر آپ نے فرض کیجیے $1 ملین آپ کو ٹیکس دینا تھا اور آپ نے $1 ملین کے فلنتھروپسٹ بن گیا تو حکومت کہتی ہے اب آپ ٹیکس مت دیجیے. دنیاوی ہم آپ جیسے انسانوں کو اتنا شعور ہے کہ اس نے اسٹیٹ کے بوجھ کو بانٹا. وہاں پر اسکول بننا تھا، اس نے $1 ملین کا اسکول کلینک بنا دیا. اب یہ اچھی بات نہیں ہم اس سے ٹیکس لیں. تو وہ خدا کیا کہے گا؟ اب علی کی وجہ سے رسول کی جان بچی. اگر علی تم نہ ہوتے رسول نہ بچتے، رسول نہ بچتے ہم آیتیں کیسے بھیجتے؟ لہٰذا اب جو شخص بھی ثواب کی امید پر قرآن پڑھے گا
اس آیت میں حق علی بن ابی طالب شامل ہے. جو شخص بھی قرآن کی غلط تفسیر کرے گا لعنت علی بن ابی طالب کا مستحق ہے، کیونکہ حق علی بن ابی طالب اگر علی نہ ہوتے قرآن نازل کس پر ہوتا؟ بیٹا دیکھو میلبرن کا احترام کرو، آسٹریلین گورنمنٹ کا احترام کرو، آسٹریلیا کے رول کا احترام کرو. ہم کیوں احترام کریں؟ ہم تو یہاں کے سن آف سوائل نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے، اور ہمارا کیا تعلق، ہم ایشین ہے، براؤن اور یہ سب ہیں، ٹین، ہم لوگ یہ بلانڈ فلاں. کہ بیٹا یہ سب باتیں مت کرو، یہ خیر البلاد ما حملک، اس شہر میں تمہارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جناب امیر فرما رہے ہیں. اس کے قوانین کا احترام کرو، اس کے لوگوں کا احترام کرو، ہر چیز کا احترام کرو. اس کی تمہیں پہچانا جائے، شیعوں کو، مسلمانوں کو، کہ یہ اچھے سٹیزن ہیں، سیوک سینس ہے ان کے اندر. دیکھو ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بھول مت جایا کرو، یہ معذرت کے ساتھ وہ جگہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں، آپ سب ہندوستان پاکستان کے بیٹھے ہیں، میں کیا آگے بتاؤں. تو آپ کہتے ہیں کہ حق ہے، یہ حق ادا کرو. تو ایک آیت کا حق کتنا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ عالم غیب سے جو اتری ہے علی ابن ابی طالب کے وجود کی برکت سے. اور اگر کوئی کہے کہ صاحب شب ہجرت کے بعد، تو شب ہجرت کی ویلیڈیٹی، شب ہجرت کی برکتوں کا جولٹ اور تھرسٹ ختم نہیں ہوا تھا کہ بدر ہو گئی. بدر کا جولٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ احد ہو گئی. احد کی ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خیبر اور خندق اور حنین ہو گئی. جب بھی مسلمان یہ سوچے کہ بس علی بن ابی طالب جو خدمت کی تھی اب اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے، خدا نے ایک اور انسیڈنٹ کو سامنے رکھ دیا. وہاں پر تم اعتراض کر رہے تھے ہم بھی سو جاتے تو آ جاؤ حنین میں، وہاں پر کہہ رہے تھے کہ ہم بھی احد میں آ جاتے تو آ جاؤ خندق کے اندر، وہاں ہم بھی ہوتے تو ہم دفاع کرتے تو آ جاؤ خیبر میں. ہم نے ہاتھ پکڑا تھا کہ چلے جاتے. اس کی تو آنکھوں میں تکلیف تھی. رسول نے بلایا تو اس نے یہ نہیں کہا نوجوان نے کہ رسول خدا سے کہو کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، بیمار پر سے جہاد ساکت ہے. کہا کہ اگر میرے بھائی نے بلایا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں. یہ جو کہا ہے امیر المومنین نے نہیں کہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سرکار اس کا مطلب ہے کہ تمام فضیلتوں کو اگر آپ بھول جائیں تو ایک فضیلت جو جناب امیر المومنین کی ہے کہ قرآن رسول پر نازل ہوا اور رسول علی کی وجہ سے بچے. تو اب آپ بتائیے کہ قرآن کی اس تمام آیتوں میں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی علی کا حق ہے، مانا ہجرت سے پہلے تو دیکھو بھائی ہجرت سے پہلے تو ابو طالب کا حق ہے. سرکار میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ مسلسل ہر شب میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں. اور یہ بہرحال اب دیکھیے ایک بات میں بتاؤں، میں جس شہر سے آ رہا ہوں وہاں کے حالات آپ سب کو پتہ ہیں. تو اب وہاں کی عادت سی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ بڑا جم کے بیٹھتے ہیں. ہر ایک کو ڈر ہے کہ موبائل کی سنیچنگ ہو سکتی ہے، کار لفٹنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سڑکوں کی حالت، بجلی، پانی، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ سب وہ وافر مقدار میں تمام نعمتیں موجود ہیں اس شہر میں. لیکن تو اب ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ جب اس شہر میں ایسا ہے تو اس شہر میں تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ تمام سکون اور آسائشات میسر ہیں. لیکن میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. وقایتاً لمہجت، پروردگار عالم نے خلق کیا علی بن ابی طالب کو. سرکار سنیے اس بات کو، عجیب جملہ ہے معصوم فرمانا. خلق کیا علی بن ابی طالب کو، کس لیے خلق کیا؟ کہ رسول کے خون کو بہنے سے بچائے. اور اس کے بعد یدن لباسہ ہی، رسول خدا کو جب اپنے دست مبارک کا خوف اور دہشت، لا کے امپلیمنٹیشن کے لیے کبھی آپ کو پیار و محبت چاہیے، کبھی آپ کو خوف اور دہشت چاہیے، کبھی مجرموں کو ڈر ہو کہ مجھے سزا ہو جائے گی، اور اچھے انسان کو اس بات کی دلچسپی اور شوق ہو کہ میں اچھا کام کروں گا تو مجھے ریوارڈ ملے گا. لہٰذا جب خدا نے چاہا کہ رسول خدا کے ہاتھ کی دہشت دکھے، لوگوں کو خوف دکھے، تو یدن لباس ہی. اگر خوف تھا رسول خدا کا تو علی کی وجہ سے، اور اگر رسول خدا کی نبوت کی خوبصورتی دکھی کسی میں تو علی کی ذات سے. یعنی علی ابن ابی طالب وہ ملٹی ڈائمینشنل ڈائمنڈ کہیے، پرزم کہیے، وہ تکونا کہ جو رسول خدا کی نور کی تمام تجلیات کو دکھاتا ہے. لہٰذا اور یہ جناب امیر، اور جناب امیر کی ذات کے بارے میں اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا کا معجزہ ہے جناب امیر، تو جناب امیر کا معجزہ کون ہے؟ جناب امیر کا معجزہ وہ خاتون کہ جس نے، آپ سنتے ہیں کہ
کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، تو یہ بالکل مبالغہ نہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ عباس بن کے دکھایا شام غریبہ میں کہ بیویوں کو حوصلہ دیا، حسین بن کے بتایا ایک امام معصوم کی طرح گویا رہبری اور ہدایت کی قافلے کی، اور علی بن کے دکھایا خطبہ دے کر۔ جناب امیر المومنین نے خطبے دیے ہیں، لیکن ذرا سا سوچیے آپ کہ وہ شہزادی، وہ بی بی کہ جس کے بھائیوں کے، بیٹوں کے، بھتیجوں اور بھانجوں کے سر ہوں سامنے، اور جو روایت کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ اونٹوں پر بغیر کسی سائبان کے بٹھا کر لایا گیا، کئی 100 کلومیٹر دھوپ کی تمازت سے ان بیبیوں کے وجود کو جس اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ تاریخ میں جا کر پڑھیں تو جو تاریخ کے واقعات ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں شہادت سید الشہداء کے بعد کہ انسان تاریخ میں پڑھ سکتا ہے، ممبر سے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے ذاکر کی۔ یہ کچھ بھی مصائب آپ کو نہیں پتہ چلتے جو مصائب تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے محرموں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کی، اور ایک دفعہ اس فوج اشقیاء کے ساتھ کس طرح سے لایا گیا۔ تو ابو الفضل مولا کائنات نے جنگیں لڑی ہیں، خطبے دیے ہیں، لیکن میں کہوں گا یا علی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ کی شخصیت کی طہارت نظر آتی ہے زینب کبریٰ میں، کس طرح سے آپ ایک علی تھے، دائرہ رجولیت میں تھے، مرد تھے آپ کی بیٹی خاتون ہے، نسوانیت کے پیکر میں ہے، مستورات کے پیکر میں ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی مقام پر جناب زینب کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے۔ اگر خیمے کے پہرے دیے ہیں تو عباس بن کر، اگر خطبے دیے ہیں تو علی ابن ابی طالب بن کر۔ بس ایک دفعہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب آیا دربار کوفہ میں، 1892 میں انتقال ہوا ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسن شیرازی کا۔ ان کے شاگرد آئے، خود بھی عالم تھے، سامرہ کا واقعہ ہے، اور آ کر انہوں نے جناب زینب کے داخلہ کوفہ کے مصائب پڑھے۔ جب داخلہ کوفہ کے مصائب پڑھے تو ان کے دوست، ان کے شاگرد نے، آیت اللہ بیٹھے ہیں، پڑھا کہ دخل زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ جیسے یہ جملہ پڑھا، آیت اللہ نے لگتا ہے یہ کہ امامہ پھینک دیا، منہ پر تماچے مارے ماتم کرنا شروع کیا۔ ذاکر نے چاہا، جو خود بھی عالم دین تھے، کہ اگلا جملہ پڑھیں۔ آیت اللہ العظمیٰ نے اشارہ کیا، رک جاؤ۔ کہا سرکار یہ مجلس شروع ہوئی ہے، کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ابن زیاد کے دربار میں زینب داخل ہو، اس کے بعد کون سے مصائب رہ گئے؟ اور فرمایا کہ اس جملے کا حق ادا ہونا چاہیے، اتنا گریا کرو۔ کون زینب؟ میں آپ کے سامنے جملہ کہوں، بعض علماء نے کتابوں میں لکھے، مرحوم بحر العلوم میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس دخلت علیہ زینب، بی بی تشریف لائیں، حسین ابن علی نے کیا کیا؟ قرآن کو بند کیا، مناسب مقام پر رکھا، وقام اجلالا لہا، پورے قد سے زینب کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ حجت خدا، سلالہ پاک رسول خدا اپنے مقام سے زینب کے احترام میں کھڑا ہو جائے، لیکن زینب کبریٰ جب دربار عبید اللہ میں داخل ہو تو کس طرح سے؟ مجھے ابھی انیس کا ایک بن یاد آیا، اس کو سن لیجئے۔ انیس فرماتے ہیں کہ جب مدینے سے رخصت ہوئی بی بی کی تو انیس نے ایک بن کہا، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضاتی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، پھر پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ نالین عباس نے اٹھائی، انیس فرماتے ہیں، پردہ محمل علی اکبر نے اٹھایا، چادر بی بی زینب کی فضہ نے اٹھائی، ہاتھ حسین نے پکڑا۔ وجہ کیا ہے؟ انیس فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ انیس فرمانا دیکھو یہ مرقع ہے، روایت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر علی و فاطمہ کی لاڈلی آئے، حق یہ ہے کہ حسین ہاتھ پکڑیں، خبردار اون محمد ہاتھ تھامنے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب مامی موجود ہیں، فاطمہ کا بیٹا سامنے زہرا کا ہاتھ تھامے گا، ابو الفضل عباس نالین اٹھائیں گے۔ میں کہوں گا بی بی اگر یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو عباس بھی یاد آئے ہوں گے، علی اکبر بھی یاد آئے ہوں گے، حسین بھی یاد آئے ہوں گے۔ وہ مدینے کی رخصت تھی اور یہ کربلا کی رخصت ہے کہ کس طرح سے زینب کو ناکے پر بٹھا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك